اپنی سالیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں تمہاری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے موسیقی گانے اور میوزک سننے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ مسجدوں کو بس پانچوں وقت میں ویران کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سن لو میرا اللہ غیور ہے، ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قدرت جب پکڑ کرنے پر آتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی طاقت اور قوت دینے والا ہے۔ نیکی کی قوت اللہ دیتا ہے، نیکی کی طاقت اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو پگھلا دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو جلا کے راکھ کر دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ذرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے سمندر کو قطرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے قطرے کو سمندر بنا دے۔ اللہ کے بندو کیا سوچ کے گناہ کر رہے ہو؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اپنی تباہی اور بربادی کا رونا رونے والوں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے خودی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہے، ہر پل کی خبر رکھتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تحت الثری کی تہ میں جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا میرا اللہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے مگر بے حیائی گوارا نہیں فرماتا، گناہ کو گوارا نہیں فرماتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ارے مولانا لوگ تو ہم کو اللہ سے ڈراتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ ہم نے کہا کریم ضرور ہے، ستار ضرور ہے، غفار ضرور ہے، مگر غیور بھی ہے۔ اگر ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت میں پیدا کر کے آدم کو جنت سے باہر کر سکتا ہے صرف غیرت کی وجہ سے، تو کروڑوں پاپ کرنے والوں تم کن آنکھوں سے جنت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ اور پھر غیرت کا عالم یہ ہے، حضرت آدم کو ہماری عبرت کے لیے لغزش پیغمبرانہ پر میرا مسلک یہ ہے، نبی خطا نہیں کر سکتا، نبی گناہ نہیں کر سکتا، خطا اور گناہ نبی کے قریب سے گزر کر بھی کبھی نہیں جا سکتی۔ ہم اس کو خطا اور گناہ نہیں کہتے، ہم تو اسے لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں، لغزش معصومانہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا جاتا ہے، اور کس شان سے؟ کپڑے واپس لے کر۔ توجہ تو کریں، کپڑے واپس لے کر، جنت کے کپڑے آدم و حوا سے، میں چھیننے کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، بد مذہبوں میں اور اہل محبت میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے چھین لیا، ہم نے کہا چھینا نہیں، واپس لیا ہماری عبرت کے لیے۔ اور حضرت آدم و حوا کپڑے واپس لیے جانے پر ایسے شرمائے کہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپا کر دنیا میں لائے۔ جی مسلمانوں غور کرو، معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو کپڑے واپس لے کر کے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر سود کے دھندے کرنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے خدا کی رحمت کو تو دیکھا، خدا کی غیرت پر کب نظر کرو گے؟ اور یاد رکھنا، سفید لباس پہننا، خوبصورت ٹوپیاں لگانا اور چہرے کو خوبصورت بنانا، یاد رکھنا تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، میں تم کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں، کیا قدرت کو بھی تم دھوکہ دے لو گے؟ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، کیا تم قدرت کو بھی دھوکہ دے لو گے؟ سن لو،
اور اچھی طرح سن لو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک بزرگوں کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ اگر تم 7 کمروں میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ کو جانتا ہے، وہ پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بھائیوں، سیاسی پارٹیاں ذلیل کرتی نہیں ہیں، ذلیل تو قدرت کرتی ہے، لیکن قدرت کسی نہ کسی کو مسلط کرتی ہے۔ آپ کیا رونا رو رہے ہو دنیا کی پارٹیوں کا؟ اپنے اعمال درست کرو، اگر حالات درست نہ ہو جائیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ چاہیں وہ سلوک کریں۔ جو قوم افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پر لگی رہتی ہو، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا؟ جو قوم 1.25 گھنٹہ اور 40 منٹ تراویح کی نماز کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتی ہے، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ جو قوم اس وقت اللہ سے نہیں مانگتی جبکہ اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے افطار کا وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، میں ضرور عطا کروں گا، اس وقت تم قدرت سے نہیں مانگتے؟ ذرا غور تو کریں نا، ماہ سیام گزرا کہاں گزارا؟ پہلے تو روزے ہی نہیں رکھے، اور جنہوں نے رکھے ہیں انہوں نے کس شان کے رکھے، ذرا وہ اپنے روزوں کا احتساب تو کریں۔ اللہ کے بندوں، یہ ذلت نہ ہوتی، یہ رسوائی نہ ہوتی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا جملہ لکھا، اعلیٰ حضرت کے استاد بھی اور والد بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پہ تجھے بخشے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو کریم جان کر کے گناہ تو کیا، اللہ کو قادر جان کر کے تو نے کبھی زہر نہیں کھایا۔ آدم و حوا سے کپڑے واپس لے لیے گئے، اور اس کے بعد غیرت کا عالم یہ ہے کہ 200 سال تک کے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 200 سال تک اللہ کو پکارتے رہے، دعا کرتے رہے، مگر غیرت کا عالم یہ ہے کوئی جواب نہیں دیا، 200 سال تک جواب دیا، معصوم کو جواب نہیں دیا غیرت کی وجہ سے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کچھ سیکھیے نا، کچھ توجہ کیجئے نا۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو، کچھ بھی کرو، مجھے تو بس اتنا سمجھتا ہے کہ کتنا ہی چھوٹا گناہ کر لو، کوئی گناہ کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت تو کلمہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب اس روایت کو میں کچھ شرح کے ساتھ پڑھوں گا، بطور مفہوم پڑھوں گا، لیکن اب ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ کبھی ہم نے رسول اللہ کے دل کا خیال کیا؟ کبھی ہم نے اپنے آقا کے دل کا خیال کیا؟ فاروق اعظم کے اس قول پر ہم نے کبھی توجہ کی کہ جب میں حجام کی کرسی پر بیٹھ کر داڑھی مڈاتا ہوں گا تو وہ چہرے پہ وسترا بعد میں چلتا ہوگا، پہلے وہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا۔ اگر میں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہوں گا تو اللہ اکبر، اس عورت کی چہرے پر نظر ڈالنا، اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کو قبر شریف کے اندر کتنا بے چین کرتا ہوگا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زندہ ہے اور اس کے صدقے کائنات زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ ہمارا نبی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، اس لیے کہ ایسا زندہ نبی، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے روح کائنات بنایا ہو۔ ارے جب میری روح نہیں بن سکتی تو کائنات کی روح کیسے بن سکتی ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ اکبر، جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی۔
ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے قدموں پہ جان دے دی جائے اور شہید ہو جایا جائے۔ تو ان شہیدوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں، ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں، تو نام والے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہر وقت ہم رسول اللہ کی نگاہوں میں ہیں، ہر وقت ہم حضور کی، ہم جو کرتے ہیں حضور اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، ہمارے اللہ کے بتائے سے حضور سب کچھ جو اللہ دکھاتا ہے سب دیکھتے ہیں، جو سناتا ہے سب سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اگر ہضم نہ ہو تو قرآن پیش کر دوں، کیونکہ ہم جتنا قرآن پیش کر سکتے ہیں اہل سنت اتنا کوئی نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ ہماری کڑیاں قرآن مقدس کی 1450 سال پرانی جڑی ہوئی ہے۔ ہم 1857 کے بعد کے لوگ نہیں ہیں، انگریزوں کی مدد کی پیداوار نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی امداد والے ہیں۔ ہاں الحمدللہ تعالی ہم 1857 بعد والے لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ ہماری کڑیاں صحابہ سے جڑتی ہے، اسی لیے ہمارے پاس حدیث کا خزانہ، قرآن کا خزانہ 1450 سال پرانا ہے۔ ہمیں کوئی نئے خزانے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی جستجو کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن نے بتایا سورۃ النمل کے اندر کہ 3 میل دور کے فاصلے سے چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ ابھی میں سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے کبھی دیکھا چونٹی کی آنکھیں کتنی بڑی ہوتی ہیں؟ کبھی دیکھا؟ چونٹی اتنی باریک سی ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان مسل دو تو پتہ نہ چلے کہ اس کا وجود کہاں گیا، تو اس کی آنکھیں کتنی باریک ہوگی۔ جب اللہ چونٹی کو دکھانے پر آئے تو 3 میل کے فاصلے پہ دکھا دیتا ہے۔ جب مخلوق میں ذلیل مخلوق کو دکھانے کا، پتلی دبلی اور انتہائی باریک سی مخلوق کو دکھانے کا یہ حال ہے، تو جس کو محبوب بنایا ہوگا اس کو کتنا دکھاتا ہوگا۔ ارے جس کو اپنا آپ دکھا دیا پھر اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ لوگ کم از کم اس پر تو توجہ کریں نا، جس کو اپنا آپ دکھا دیا اب اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ جس سے خود بے حجاب ملتا ہے پھر کون سی چیز کو حجاب میں رکھا ہوگا؟ اسی لیے تو یار لوگ کہتے ہیں کہ معراج پر خدا کو دیکھنے نہیں گئے تھے، جبریل کو دیکھنے گئے تھے۔ ہم کہتے بادلو جو خادم کو دیکھنے جائے یہ کون سی معراج ہے؟ خادم کو دیکھنے کو معراج نہیں کہتے بلکہ خدا کے دیکھنے کو معراج کہتے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عرس اکبری، زندہ باد زندہ باد۔ رہی بات جبریل کو دیکھنے کی، تو جبریل تو خود ہی بار بار آتے۔ میرے امام کے چھوٹے بھائی کہتے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے۔ جبریل کو وہ دیکھنے کے آ جائیں گے، جبریل سدرہ چھوڑ کے انہیں دیکھنے آتے۔ یا اللہ کوئی کام دے دے اسی بہانے مدینے جاؤں اور آمینہ کے لال کے رخ انور کو تک لوں۔ چمن طیبہ ہے یہ باغ کے مرغے سدرہ، برسو چیکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر۔ بلکہ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کروں، ایک دن حضور نے کہا اے جبریل تم آتے ہو انسانی شکل میں آتے ہو، کبھی اپنی اصلی شکل تو دکھاؤ۔ کہا حضور آئیے گا، رات کے وقت تو جنت البقیع میں، بقیع الغرقد جس کو کہتے ہیں مسلمانوں کا قبرستان، حضور گئے تو جبریل کے 600 پر ہے۔ جبریل نے اپنے پر کھولے اور اپنی اصلی حالت دکھائی، حضور نے دیکھا اور مسکرائے۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو اپنی اصلی حالت دکھا دی، آپ بھی اپنی اصلیت دکھا دیجئے۔
میں نے تو اپنا اصلی روپ دکھا دیا، آپ بھی اپنا اصلی روپ دکھائے نا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل تو نہیں دیکھ سکتا، تجھے ہم دیکھ سکتے ہیں مگر تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور اللہ اوپر کیا مزے میں کہتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، یہ کہنا تھے ہاں آ رہے تھے۔ اللہ اکبر کہتے کمال امکان کے جھوٹے نکتو، کمال امکان کے جھوٹے نکتو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ کیا بات ہے، زندہ باز اللہ، حضور کی شان ہے یہ۔ ہماری نگاہ سے وہ چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کی نگاہ سے اللہ جو جو دکھاتا ہے وہ دیکھتے ہیں، جو جو سنواتا ہے وہ سن۔ جب چوٹی کو اتنا دکھا دے تو محبوب کو کتنا دکھاتا۔ پھر چوٹی نے کہا چوٹیوں بلوں میں گھس جاؤ۔ کئی سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاشعوری طور پہ تمہیں کچل نہ دے تو سلیمان سن کر مسکرا دیے۔ ارے جب سلیمان چوٹی کی اتنی سن لیتے 3 میل کے فاصلے سے، جب سلیمان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان مصطفیٰ جانے رحمت کے کانوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام ان کانوں کے بارے میں فرماتے، بڑے مزے فرماتے، کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے کان نہیں ہے صرف، بلکہ وہ کرامتوں کی کان ہے۔ علم والے اس کان کو سمجھتے ہیں۔ ایک کان کہتے ہیں اس کو کان، یہ کان، اور ایک کان کہتے ہیں کھدان کو۔ کھدان کے اندر وہ بہت سارا، جس کی کھدان ہوتی کان ہوتی، سونے کی کھدان ہے بے حساب سونا ہوگا، ہیرے کی کھدان ہے بے حساب ہیرا ہوگا، موتی کی کھدان ہے بے حساب موتی ہوگی، نمک کی کھدان ہے بے حساب نمک ہوگا، کوئلے کی کھدان ہے بے حساب کوئلہ ہوگا۔ کہتے ہیں رسول اللہ کہ وہ صرف کان نہیں ہے بلکہ وہ کرامتوں کی کان ہے۔ اتنی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے ان کانوں سے کہ انسان گنتے گنتے تھک جائے۔ بہرحال تو میں جو روایت پڑھ رہا تھا اس پر آپ کی توجہ ہے کیا؟ کوئی گناہ کرو حضور کا دل دکھتا ہے۔ اس پر روایت پڑھ رہا ہوں، اس کو کتاب التوابین میں لکھا گیا ہے، میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ ایک جوان تھے، ان کا نام ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن، کتاب التوابین سے آپ کی خدمت میں مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے کہ ایسے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اپنی خدمت پر مقرر کر رکھا تھا۔ حضور ان کو کوئی نہ کوئی کام دیتے رہتے تھے، گھوڑوں کو چارہ دینا، نہلانا، بکریوں کو چارہ دینا، کسی کو بلانے کے لیے بھیج دینا، یہ کام وہ کام۔ ایک دن کسی کو بلانے کے لیے ثعلبہ کو بھیجا، ثعلبہ جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے اور جانے کے بعد ایک عورت پر ایسی حالت میں ان کی نظر پڑ گئی، وہ حالت پر عام طور پہ عورت پہ نظر نہیں ڈالی جا سکتی۔ کس کو حالت کون سی تھی میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ بس اتنا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی ایک ایسی عورت ایسی حالت میں تھی کہ اس پر نظر نہیں ڈالی جا سکتی، انہوں نے ڈالا نہیں تھا، پڑ گئی تھی۔ اور آپ جانتے کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے مولائے کائنات سے فرمایا کہ علی اگر تیری پہلی نظر عورت پر پڑے تو یہ معاف ہے، اور دوسری ڈالی جائے تو یہ گناہ ہے۔ پہلی نظر پڑے تو پھیر لیا، یہ تو عبادت ہے، تو نیکی ہے۔ نظر پڑ گئی ایسی حالت میں کہ اس حالت پر عورت پر نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی، اس حالت میں عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نظر پھیری، بہت دھیان سے فوراً نظر پھیری، اور جیسی نظر پھیری تو غیرت عشق نے انگڑائی لی، اور جب غیرت عشق نے انگڑائی لی تو دل میں خیال آیا ثعلبہ تو نے کیا کر دیا؟
तूने औरत पर ऐसी हालत में नजर डाली और तूने ये गुनाह कर दिया, हालांकि वो गुनाह नहीं था, ना गुनाह हो सकता था, पड़ गई थी, फेर लिया था, मगर गैरत इश्क का अंदाज देखो। सालेबा, तूने औरत पर इस हालत में नजर डाल दी जिन आंखों से तू रसूलुल्लाह का दीदार करता है, आका के रुख अनवर की जियारत करता है, हुजूर के रुख बद्दुहा को देखता है, उन आंखों से तूने किसी औरत पर नजर डाल दी। फौरन आसमान की तरफ नजर उठाई, रोते रोते अल्लाह से अर्ज़ की, मेरे अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया, काश मैं आज से पहले मर जाता, मेरी रूह निकल जाती। मौला, अगर तुम मुझे माफ कर दे तो तेरा करम है, और अगर माफी नहीं हो सकती तो जो सजा चाहे दे दी जाए, लेकिन मेरी एक अर्जी है कि मौला, मेरे इस गुनाह की खबर, तवज्जो, गैरत इश्क, अंदाज इश्क, अर्ज करते मेरे इस गुनाह की खबर, वो गुनाह नहीं था, अपने तय सोच रहे थे, मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। अगर महबूब को इस गुनाह की खबर हो गई तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं बड़े से बड़ा नुकसान उठा सकता हूँ, बड़े से बड़ी तकलीफ उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे महबूब का दिल नहीं दुखा सकता। मेरे अल्लाह, मेरी इस फेल की खबर, मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत पहुंचने देना। मौला, उनका दिल टूटेगा, उनका दिल दुखेगा, मैं सारी तकलीफें बर्दाश्त, सारी मुसीबतें उठा लूं, महबूब का दिल नहीं दुखा सकता। और पता है वो जवान, उसके गैरत इश्क ने जब उसको कचोके दिए तो वो जवान वापस पलट कर रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने की बजाय वो जवान एक जंगल की राह लेता है, जंगल चला जाता है। और अल्लाह अकबर, देखो ये है अल्लाह वाले, ये है इश्क वाले, ये है गैरत वाले, ये है मोहब्बत वाले, ये है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अपने दिलों का रिश्ता मुस्तवार करने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम के हुकूक को अदा करने वाले। हम लोग तो इश्क के दावेदार हैं, इश्क का नारा लगाते हैं, सिर्फ नारों की हद तक हम महदूद है। बस मेरे भाई, जरा कुछ सीख तो लो इश्क वालों से। घर नहीं आए वापस, रसूलुल्लाह की बारगाह में नहीं गए, किसी और के पास नहीं गए, बल्कि कहाँ चले गए, सीधा वापस गए जंगल में। और एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 40 दिन तक इब्ने अब्दुर रहमान ने अपना वक्त गार में गुजारा। रात को चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया। 40 दिन बीते, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह, आपका वो जो जवान खादिम है, वो जिसके बारे में आप पूछते हैं, वो कहाँ गया, कहाँ गया। आका, वो जो आए मोमिनों के आका, वो वहाँ चला गया है एक जंगल के अंदर। मेरे आका ने फारूक आजम को बुलाया, सलमान फारसी को बुलाया और बुला करके कहा, जाओ और जाकर फुला जंगल में, फुला गार के अंदर वो जवान है, उसको लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखा, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उस चरवाहे के पास पहुँचे और पहुँचने के बाद कहा, ए चरवाहे, क्या तूने सालेबा इब्ने अब्दुर रहमान हमारे साथी को देखा? उसने कहा, वो कौन है मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता एक बंदा है जिससे कोई गुनाह हो गया है और उसका हाल ये है, वो अपना गुनाह अपने महबूब से छुपाना चाहता है। जब रात तारीक हो जाती है तो वो जंगल में निकलता है और जंगल का सन्नाटा उसकी आवाज की वजह से टूट जाता है और पूरा जंगल उसके रोने से गूंजने लगता है। वो कहता है, मौला मुझे माफ कर दे, मुझसे क्या हो गया, मौला मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। मैं हर दुख उठा सकता हूँ, हर सदमा उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे महबूब का दिल दुख जाए, मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फारूक आजम ने कहा, सलमान इब्ने अब्दुर रहमान मिल गया। चरवाहे से कहा, कहाँ है वो? कहा, मुझे नहीं पता कहाँ है, रात का इंतजार करो, जब रात होगी तो वो आएगा। और जब रात हुई, दोनों इंतजार करने लगे और फिर उसके बाद अचानक जंगल का सन्नाटा किसी की आवाज की चीख से यूं टूटता है, मेरे अल्लाह, ए रहमान और रहीम, मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, और अगर बख्शिश नहीं तो मौला तू जो चाहे फैसला कर, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। उनका दिल
ٹوٹے گا, ان کے دل کو تکلیف ہوگی, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے ہو گئے, فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سلمان فارسی رونے لگے, اور دونوں گئے, جا کر کے دیکھا تو یقیناً وہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھے. لپٹا لیا, فاروق اعظم سے لپٹ گئے, کہا ابن عبد الرحمن کیا حال کر رکھا ہے, چلو چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں, چلو آقا بلا رہے ہیں. اللہ اکبر, جیسے ہی فاروق اعظم نے کہا چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں, ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو نہیں ہو گئی, میرے سرکار کو میرے گناہ کی خبر نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. فاروق اعظم نے کہا ابن عبد الرحمن مجھے نہیں پتا حضور کو کیا خبر ہوئی, مجھے نہیں پتا. حضور نے حکم دیا سلمان کو اور مجھے, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, چلو چلو حضور بلا رہے ہیں. کیا حال بنا رکھا ہے, 40 دن سے تم غار میں پڑے ہو, نہ سونا ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ کسی سے ملنا جلنا ہے. ایک نہ کردہ گناہ کا احساس کسی عاشق کو اتنا بے چین کرتا ہے. اے عاشقان رسول کہلانے والوں, نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں, بتاؤ گندی فلمیں دیکھ کر کبھی احساس ہوا کہ ہم گندی فلم دیکھ رہے, حضور کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم سود کے دھندے کر رہے, حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نمازوں کو ترک کر رہے, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا ہے, حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا, حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کبھی سوچا, کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر, مجھے بتاؤ تو صحیح. بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں, کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچ لینا, طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے, اور ہمارے گناہوں کے نشتر نبی کے دل کو زخمی کرتے. بتاؤ طائف والے بڑے ظالم تھے یا ہم بڑے ظالم ہیں؟ دشمن تو ہوتا ہی ہے تکلیف پہنچانے کے لیے, کیا عاشق بھی تکلیف پہنچاتے؟ گناہ کرنے سے پہلے احساس گناہ کر لیا ہوتا. جس رسول نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا, آج وہ امت رسول اللہ کو فراموش کر گئی. یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں, اگر تمہیں ان سے پوچھتا ہوں میری بہنوں, جب تم اذان کے وقت بھی سیریل کی آواز کم نہیں کرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم بیوٹی پارلروں میں جا کر کے اپنے چہرے پر نامحرم کے ہاتھوں سے جو ہے وہ میک اپ کرواتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ارے جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دی, اس مذہب کی عورتیں بیوٹی پارلر تک کیسے جا سکتی ہیں؟ جس مذہب نے باپ کی قبر پر جانے کی عورت کو اجازت نہیں دی پردے کی وجہ سے, وہ عورتیں ولیمے میں بے پردہ کیسے جا سکتی ہے؟ اپنے بالوں کو کھلا کر کے ولیموں میں کیسے جا سکتی ہے؟ اور اے مسلمانوں, تمہیں بھی غیرت نہیں آتی؟ تمہاری بیویاں, بیٹیاں, بہنیں بے پردہ ولیموں میں سب کے سامنے کھڑی ہیں, تمہیں غیرت نہیں آئی؟ آج کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی, اس پہ لکھا تھا جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی. جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی. صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہے؟ فرمایا جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں, اس گھر کے مرد منع نہ کرے بے حیائی پر, وہ دیوس ہے, دیوس. اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے, نہ دعائیں قبول کرتا ہے, نہ فرض قبول کرتا ہے, نہ نفل قبول کرتا ہے. اللہ نے ان پر جنت بھی حرام کی, جنت کی خوشبو بھی حرام کی. آج ہمارے گھر میں ہے پردے کا ماحول. آج تو پاکستانی سیریلوں کے طرز پر ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہے, اسٹیج کے اوپر جیسے پیر صاحب اور ہمیں کرسی پر بیٹھے ہوئے, اسی طریقے سے اب یہ بدعت بھی سامنے آئی کہ اللہ اکبر, ایک ہی کرسی پر سب کو بٹھایا جاتا ہے, اور اس کے بعد دولہے کے دوست دلہن سے آ کر مصافحہ بھی کرتے ہیں, اور کہیں تو صرف مصافحہ ہوتا ہے, کہیں تو گلے بھی ملا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس مذہب نے چچا کے بیٹے چچا زاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا, جس مذہب نے ماموں زاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا, جس مذہب نے خالہ زاد بھائی پر سے پردہ فرض کیا تھا, جس مذہب نے مسجد کے امام سے پردہ فرض کیا تھا, جس مذہب
पर्दा नहीं आ सकती थी। आज उस मजहब के मानने वाली बेटियां शादी के मौके पर दूल्हे के दोस्तों से हाथ मिला रही है। गैरत कहां चली, गैरत कहां मर गई। मुसलमानों, यूं ही बर्बादियां नहीं आती, यूं ही तबाहियां नहीं होती, बल्कि तबाही और बर्बादी गुनाह की वजह से। जहां गुनाह है वहां फना है। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूं कि जिस वक्त हजरत फारूक आजम ने कहा कि सालिबा चलो हुजूर बुला रहे हैं, आका बुला रहे हैं, तो सालिबा ने कहा हुजूर को मेरे गुनाह की खबर तो नहीं हो गई? कहा मुझे कोई खबर नहीं, तुम चलो। कहा उमर एक एहसान करो, उमर एक एहसान करो। क्या? हुजूर की बारगाह में मैं ऐसे नहीं आ पाऊंगा। जरा ध्यान से सुनना, क्या कह रहे इब्ने अब्दुल रहमान, क्या कह रहे इब्ने अब्दुल रहमान, क्या कह रहे? मैं हुजूर की बारगाह में ऐसे नहीं आ पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है आने की। हुजूर को मुंह क्या दिखाऊंगा, आका को मुंह क्या दिखाऊंगा कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया और हुजूर के सामने मुंह लेके क्या? भाई वो गुनाह नहीं है, ना करता जुर्म का एहसास कितना तड़पा रहा है। मुसलमानों, जब हमारे यहाँ जलसों में तकरीर करने वाले मुकर्रिर साहब कहते हैं कब्र में हुजूर का दीदार होगा, तो हमारी पब्लिक नारा लगाती है, लगाना भी चाहिए, कहते हैं हम कब्र में हुजूर को देखेंगे। कभी ये एहसास हुआ ये काला मुंह लेकर जिसने पाप ही पाप किए हैं, जिसने सैकड़ों मर्तबा दाढ़ी मुंडा करके गटरों में फेंकवाई है, जिसने इन आंखों से औरतों को, गंदी फिल्मों को बार बार देखा है, इन नापाक और गंदी आंखों से वो जलवे जहां आरा कैसे देख सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कब्र में वो आए और आने के बाद उन्होंने हमें देखा मीनुल कादरी है, और अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो वक्त न दिखाए, वो हालात न दिखाए कि चेहरा फेर कर कहे ओ झूठे, तू इश्क मुझसे करता था और बाल हीरो की तरह रखता था, इश्क मुझसे करता था, कपड़े हीरो की तरह पहनता था, इश्क का दावा मुझसे करता था, गंदी फिल्में देखता था। अगर अल्लाह न करे मुंह फेर ले और मुंह फेर करके कब्र से चले जाए, सोचो कौन बचे? किसको दुहाई दोगे, किसको मदद के लिए पुकारोगे? अरे वहां तो माँ बाप की भी नहीं चलनी, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। जी सस्ते में आशिक रसूल बनने वालों, इश्क मुस्तफा इतनी सस्ती चीज नहीं है। अरे जब लैला का आशिक बनना सस्ता न हुआ, तो महबूबे खुदा का आशिक बनना इतना सस्ता है कि नाथ खां को 10 रुपए की नोट दे करके हमारा नाम आशिकों की फहरिस्त में आएगा। नाथ खानों को कीमती से कीमती तोहफे दो, लेकिन इतना याद रखना, नात सुनना, तकरीर सुनना, सलातो सलाम पढ़ना अलामत इश्क तो है, हकीकत इश्क नहीं है। जुलूस में शिरकत करना मिलादुन नबी के अलामत इश्क तो है, हकीकत इश्क नहीं है। हकीकत क्या है? मैदान अमल। अगर इश्क इतना आसान होता तो अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। चचा का कलेजा इश्क के मैदान में चबाया जा रहा है। इश्क इतना आसान होता, 18 साल के कड़ियल बेटे अली अकबर का जनाजा 56 साल का बाप न उठाता। 6 महीने के नन्हे के हलक में जो तीर घुसा था और बाप के बाजुओं को चीर रहा था, इतना आसान। इमाम हुसैन को इतनी आजमाइश से गुजारा जाता है मंजिल इश्क में, और हमें चंद नारों पर आशिक बनने की जो है वो सनद मिल जाए, इतना आसान नहीं है। मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया है।
اگر واقعی کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتہ چلتا جب اپنے جیسے سے عشق آسان نہیں، تو جو اپنے جیسا نہیں، جو کہے ایکم مثلی، میں تمہاری طرح ہوں، تم میں کون میری طرح ہے؟ جو ہماری مثل ہے اس سے عشق آسان نہیں، تو جو ہماری مثل نہیں ہے اس سے عشق آسان کیسے ہو سکتا؟ اور جس کو عشق ہو جائے، واقعی ہو جائے، پھر اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ پھر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور تلووں کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتا ہے۔ عشق وہ منزل ہے، وہ منزل ہے عشق۔ تو بہرحال ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں ایسے نہیں آ سکوں گا، حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا، مجھے لے کے چلو، بلایا ہے نا حضور نے، ضرور آؤں گا، لیکن ایسے نہیں ہے، جب حضور نماز کی حالت میں ہوں گے تب مجھے لے کے چلنا، میں حالت نماز میں حضور سے ملاقات کر لوں گا۔ انتظار ہونے لگا نماز کا، دونوں سہارا دے کر ابن عبد الرحمن کو لے گئے، حضور نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، جیسے ہی نماز شروع کی ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے، حضور کی قرأت کی آواز ان کے کانوں میں آئی، حضور کی آواز کی وجہ سے ایسا لرزہ طاری ہوا، چیخ مارا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ نماز پوری ہوئی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ کیا کہا؟ میرا جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہے پیا، وہ راگنی اچھی نہیں، جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے۔ لوگ کہیں ہم حضور کے، حضور کہہ رہے میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ جب ایسا عشق ہوتا ہے تو حضور بھی میرا کہہ کر کے سند عطا کرتے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کی ہمت نہیں ہے سامنا کرنے کی۔ آقا نے کہا چلو اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کا ہاتھ پکڑا، بے ہوشی کی ہاتھ۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے اور بہت خوشبودار، ایسے خوشبودار کہ صبح جو مصافحہ کرتے شام تک ان کے ہاتھ مہکتے رہتے، اور ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے ان کے ہاتھ۔ یہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، ٹھنڈے، خوشبودار اور نرم۔ حضور نے جیسے ہی ہاتھ پکڑا ٹھنڈک پا کر آنکھیں کھول دی۔ پہلا سوال، آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ سرکار نے کہا ثعلبہ کیا حال ہے؟ اس کی حضور میرے جسم میں خون نہیں ہے، پورے جسم میں چونٹیاں دوڑ رہی ہے، مجھ سے گناہ ہی ایسا ہو گیا۔ حالانکہ وہ گناہ نہ تھا، احساس ہے، گناہ نہ تھا لیکن احساس ہے، احساس۔ حضور مجھ سے گناہ ایسا ہو گیا کہ میرے پورے جسم میں اب چونٹیاں دوڑتی ہے، خون نہیں دوڑتا۔ آقا نے کہا اے ثعلبہ میں تجھے ایک آیت ایسی پڑھا دوں کہ اگر کوئی اس آیت کو ایک بار پڑھ لے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے، وہ آیت پڑھو، میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے، میں بھی آپ سب کو پڑھا دیتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا نے فرمایا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ کہا ثعلبہ اللہ نے تمہیں بخش دیا؟ عرض کرتے مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ سرکار نے میں لے جاؤ اس کو گھر پہنچا دو۔ گھر گئے، 8 دن ہوئے، مسجد نہیں آ پائے۔ سرکار نے میں سلمان میرا ثعلبہ کیسا ہے؟ کہا حضور وہ جیے گا نہیں، ایسا لگتا ہے وہ مر جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس ایک ہی بات کرتا ہے حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوئی نا؟ حضور ناراض تو نہیں ہوئی نا؟ ایک ہی دن ہے اس کو۔ سرکار نے وہاں چلو آج چلتے ہیں، اور چل کر آج اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اس سے ناراض نہیں ہیں، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے،
حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی ابرو نہیں، ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے، اور اسی زمین پر آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ اکبر کا چلو آج چل کر بتا دیتے ہیں ہم اس سے ناراض نہیں ہیں، اور گئے جا کر ثعلبہ کے بستر پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ثعلبہ کا سر اٹھایا، اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ انداز دل ربانہ، دلوں کو جیتنے کے انداز، دلوں کو خوش کرنے کے انداز، کوئی ان سے سیکھے، تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا نہیں وہ جس کا دل توڑے، کوئی ایسا نہیں وہ جس کی آس توڑے، ہر ایک کو خوش کرتے ہیں، بلکہ ایسا خوش کرتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یار نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، سرکار نے سر اٹھایا، غور تو کیجئے، سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، لیکن ثعلبہ تجھ پر میری جان قربان، غیرت عشق ہو تو یہ ہو، دھیرے دھیرے کھسک کھسک کر ثعلبہ نے اپنا سر نبی کی گود سے ہٹا لیا۔ اللہ اکبر، کیا مقدر تھا، ارے نالین سر پہ رکھنے مل جائے تو مقدر کی معراج ہو، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاتے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، جب ان کی نالین سر پہ رکھنے کو ملے تو یہ شان ہو، ان کی گود میں سر رکھنے مل جائے تو پھر مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے مسلمانوں، لیکن ثعلبہ الگ ہی دھن میں ہے، الگ ہی اپنی کائنات میں ہے، حضور کی گود سے سر اٹھا کر کے نیچے گرا لیا۔ سرکار نے کہا ثعلبہ تو نے ہماری گود سے سر نیچے کر لیا؟ آنکھیں کھول کے کہتے ہیں آقا اس سر میں جو دو آنکھیں ہیں وہ اتنی پاپی ہے کہ یہ سر آپ کی معصوم گود میں رہنے کے قابل نہیں، ان آنکھوں نے جرم بڑھا کیا، اس لیے یہ آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، یہ آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کے قابل، یہ وجود آپ کا سامنا کرنے کے قابل نہیں۔ ایک دن اقبال سے کسی نے پوچھا تھا، اقبال تو جرمنی اور برطانیہ تک جاتا ہے تو مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتا؟ تو اقبال کہتا ہے جا سکتا ہوں مگر جاتا نہیں، کیونکہ منہ کیا دکھاؤں ان کو، منہ کیا دکھاؤں، کیا منہ لے کر کے جاؤں۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ ثعلبہ جیسا شخص کہہ رہا حضور، یہ حالانکہ کوئی پاپ نہیں کیا، فوراً نظر پھیر لی تھی، حضور نے دوسری مرتبہ سر رکھا پھر گرا لیا۔ محب اور محبوب کی ان اداؤں کو اللہ دیکھ رہا ہے، جبریل کو بھیجا جاؤ اور جا کر کے کہہ دو محبوب او میرے پیارے حبیب آپ پر سلام ہے اللہ کا، اور اس کو کہہ دیجئے اس نوجوان کو کہ یہ آپ کی محبت میں اتنا رو چکا، آپ کے احساس میں اتنا اپنے آپ کو گھلا چکا، ہمیں اس سے اتنا پیار ہو گیا، اگر یہ روئے زمین کے سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ کر کے آئے گا تو آپ کی محبت کی وجہ سے ہم اسے بخش دیں۔ بول دیجئے اتنا گھلا لیا آپ کی محبت میں، اپنے آپ کو اتنا رلا دیا آپ کی محبت میں، ہم اگر کائنات کے برابر سارے انسانوں کے برابر بھی پاپ لے کر ہم اسے بخش دیں گے۔ سرکار خوش ہو گئے، فرمایا ثعلبہ دیکھ تیرے لیے اللہ نے کیا بھیجا، پوری طاقت سمیٹی، اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی، بیٹھے کا اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کہتا ہے محبوب کے عشق میں تو نے اتنا گھلایا، اتنا اپنے آپ کو رلایا، اللہ کو تجھ سے اتنا پیار ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لے کے آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے۔ چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑے، میں نے کیا کیا، یار نے کیا کیا، ہم خطا کرتے رہے اور وہ عطا کرتے رہے، ہم نے کیا کیا، یار نے
نے کیا کیا؟ شرمندگی سے چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے. لوگوں نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تو آقا نے فرمایا اب نہ اٹھاؤ، کیونکہ ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے. اسے غسل دو، کفن پہناؤ، میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا. اور اس کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا تو صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول پورا پیر رکھ کر نہیں چلتے، بلکہ مدینے کی زمین پہ حضور پیروں کی انگلیاں رکھ کر کے چل رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا آقا آپ کو ایسے چلتے کبھی نہیں دیکھا، آج کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا میرے عشق میں اتنا رویا، اتنا گھلایا اپنے آپ کو کہ اللہ نے اس کو اتنا محبوب بنایا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین فرشتوں سے بھر گئی ہے اور پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، تو میں تلوا نہیں بلکہ انگلی رکھ کر کے چل رہا. یہ عاشقوں کی طبیعت ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے عاشقوں کا. افسوس ہم عشق کے دعوے خوب کرتے ہیں، حضور کے دل کا خیال نہیں کرتے. کم سے کم اتنا تو خیال کرو میں ماں کی نافرمانی کروں گا آقا کا دل دکھے گا، میں کوئی گناہ کروں گا آقا کا دل دکھے گا. میرے بھائی آقا کا دل دکھائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ ہی نہ آئے. اس لیے توبہ کرو، اتنی بڑی محفل سجی ہے، توبہ کرو. فلموں سے، گانوں سے، ماں باپ کی نافرمانیوں سے، نماز جو چھوڑ رہے ہو، غفلت کر رہے ہو، اس سے توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے. جوانی، حسن و خوبصورتی، طاقت، قوت اللہ نے سب دی ہے. اگر اس کا مس یوز کرو گے اللہ نہ کرے کہیں طاقت چھین کر بیمار نہ کر دیے جاؤ، معذور نہ کر دیے جاؤ، برباد نہ کر دیے جاؤ. اس لیے توبہ کرو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ماشاءاللہ ہمارے بیلگرام کے سید صاحب حضرت حسین میاں صاحب موجود ہیں اور بھی سادات علماء موجود ہیں. سب کی موجودگی میں سچی توبہ کر لو، اللہ تمہیں بخش دے گا. ہم بھی توبہ کریں، تم بھی توبہ کرو. اور ابھی آپ کو جانا نہیں ہے، یہ محفل جاری رہے گی. اگر ہمیں سفر کی وجہ سے نکلنا پڑے تو آپ ہمارے پیچھے نہ بھاگنا، وجہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات کہوں، عشق کرنا سیکھو. امین القادری سے اس لیے محبت ہے کہ وہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے. جی حضرت مولانا محمد علی فیضی سے اس لیے محبت ہے کہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے. صوفی صاحب سے، سید صاحب سے اس لیے محبت ہے، محبوب کی نوکری کرتے ہیں. محبوب سے زیادہ کسی کو مت چاہو، سب سے زیادہ حضور کو چاہو. اپنے پیر سے بھی زیادہ، اپنے استاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے مقرروں سے بھی زیادہ، اپنے خطیبوں سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کو چاہو. حضور کے نام کی محفل سجیو، پھر محفل چھوڑ کر اس میں ذکر رسول ہو رہا ہو، پھر ہم کسی نعت خواں کے پیچھے، مقرر کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ ہمارے محبوب کا ذکر بڑا ہے. ابھی محمد علی فیضی صاحب نعت پڑھیں گے. اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ بیٹھے سنیں، حضور کا ذکر سنیں. ایک بات سوچئے، صوفیہ کہتے ہیں ولیوں کا ذکر کرو تو گناہ مٹ جاتے ہیں. جب ولیوں کے ذکر سے گناہ مٹتے ہیں تو سید المعصومین، سید الانبیاء کے ذکر سے کیا حال ہوتا ہو؟ کیا بات ہے، واہ. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. اس لیے اگر اللہ نے توفیق دی سنو، ادب سے سنو. کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نعت خانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، پھٹی ہوئی نوٹ لا کے دیتے ہیں، نقلی نوٹ لا کے دیتے ہیں. ایسا سننے میں آیا ہے. ایک بات بتاؤں، آپ نعت خاں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو. جو ذکر کس کا کر رہا ہے یہ تو دیکھو، ذکر کس کا کر رہا ہے. اور میرے آقا کی یہ شان تھی، جب حضور حسان بن ثابت سے نعت سنتے تھے تو حسان کو منبر پہ کھڑا کر کے خود زمین پہ بیٹھتے تھے. اور جب دینے کی بات آتی تو اس وقت حضور کے پاس جو سب سے قیمتی اور پیاری چیز ہوتی حضور وہ پیش کیا کرتے. اس لیے ذکر رسول کا ادب سیکھو.
नात हो रही होती है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा है, हदीस पढ़ी जाती है, कोई इधर भाग रहा है। ये सब ना करो, अदब करना सीखो, इसलिए कि हजारों साल की मेहनतों से वो नहीं मिलता जो अदब की वजह से मिलता है। जिसको जो मिला अदब की वजह से मिला। अदब से नात शरीफ पढ़ो, अदब से नात शरीफ सुनो, इंशाअल्लाह तकदीरें बदल जाएगी, तकदीरें संभल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे चूँकि सफ़र करना है, अगर मुझे जाना भी पड़ा तो आप मेरे पीछे नहीं आएंगे, बल्कि ज़िक्र रसूल की महफिल में बैठेंगे। वजह, इस तरह की महफिल सजाने के लिए कई दिन तक मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ऐसी महफिलें सजती है। 4 घंटे की महफिल ये महीनों लग जाते हैं इसमें। सुन्नियों के, गरीब सुन्नियों की हलाल कमाई के पसीने की कमाई, खून पसीने की कमाई, लाखों रुपए खर्च होते तब ऐसी महफिल सजती है। इसलिए इन महफिलों की कद्र किया करो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हारा भी हमारा भी हामी व नासिर हो। अल्लाह हमें अपने आप को बदलने की तौफीक अता करे। मैं पूछ सकता हूँ कि कितने लोग आज से बदलने का इरादा करते हैं? ज़रा हाथ उठा के बताएं। ओ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें एक ही बात पर हाथ उठा के वादा कर लें। कितने लोग ये वादा करते हैं कि नमाज पाबंदी से पढ़ें? सुभान अल्लाह, आपके उठे हुए हाथों की लाज रखे, हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। आइए, मैंने कहा था ना, अपनी सारी ज़िंदगी के गुनाहों से तौबा कर लें। मैं इन सादात उलमा की मौजूदगी में हम सब मिल के तौबा करें। पढ़ाता हूँ, पढ़िए। अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाला है। पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मकनून सिर्र वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आँखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। जान है जान क्या नज़र आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हज़ार फिरते हैं। आज की ये उर्स मुबारका की खूबसूरत महफिल हमारे सूफ़ी असलम साहब ने और उनके रफ़क़ा ने अपनी काविशों से मुनक़्क़िद किया है। मुझसे पेशतर आपने बहुत सारे उलमा और खुतबा को समात किया होगा, और मेरे बाद भी आप बहुत सारे उलमा और दानिश्वरों को समात करने की सआदत हासिल करेंगे। थोड़ी देर के लिए, चूँकि ये मजमा मुकम्मल तौर पर 99% नौजवानों का मजमा है, इसलिए मैं कुछ बातें आपसे मुताल्लिक़ करना चाहता हूँ। उसी मुनासिबत से आया करीमा के एक हिस्से की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। कौमों का उरूज और ज़वाल क्यों होता है? कौमें बुलंदियों पर क्यों जाती है? कौमें बुलंदियों से पस्तियों की तरफ क्यों आती है? कौमें आसमानों की बुलंदियों को कब छूती है? कौमें आसमानों की बुलंदियों से कब गिरती है? इस वक्त मुस्लिम उम्मा जिन हालात से पूरी दुनिया में दो चार है, वो हमारी निगाहों के सामने है। मुसलमान एक जिंदा कौम थी, मुसलमान एक ताबिंदा कौम थी, मुसलमान अपने नाखुने तदबीर से कौम की तकदीरों को संवारने का काम करने वाली कौम थी। मुसलमानों का हाल ये था, दी अज़ानें
کبھی یورپ کے کلیساؤں میں جی اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان وہ تھا جس کے دروازے پر دنیا کی ساری قومیں کاسے گدائی لے کر علم و ہنر کی خیرات مانگا کرتی تھی۔ مسلمان وہ قوم تھی جس کے دروازے پر لوگ دولت کی بھیک مانگنے بھی آتے تھے اور لوگ مال کی بھیک مانگنے بھی آتے تھے، لوگ عزت بھی مانگنے آتے تھے، لوگ ثروت بھی مانگنے آتے تھے، لوگ اقتدار بھی مانگنے آتے تھے، لوگ زندگی بھی مانگنے آتے تھے، لوگ تہذیب بھی مانگنے آتے تھے، لوگ تمدن بھی مانگنے آتے تھے۔ کلچر لوگوں کو سکھانے والی قوم کا نام قوم مسلم ہے، انداز زندگی سکھانے والی قوم کا نام قوم مسلم ہے۔ لوگوں کو قلم پکڑنے کا شعور نہیں تھا، قلم پکڑنے کا شعور جس نے دیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں، انداز زندگی جس نے سکھایا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ جہاں بینی اور جہاں بانی کا انداز جس نے قوموں کو عطا کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ ذروں کو چیر کر کے ان کے سینے کو کندن بنانے کا کام جس قوم نے کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ سائنسی علوم کے انکشافات کو دنیا کے سامنے جس نے پیش کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، جس قوم کی حالت کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا ہے اللہ اللہ، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ مسلمانوں اپنی عظمت کو پہچانو، تم وہ ہو جس کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر تہذیب اور تمدن کی بھیک مانگی گئی ہے، ثروت و عزت کی خیرات مانگی گئی ہے۔ اللہ اکبر! تم نے دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، بلکہ اللہ اکبر، اگر آج کوئی اپنی بیٹی کا ماتھا چومتا ہے تو بیٹیوں کی عزت کرنے کا شعور بھی قوموں کو تم نے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر! ورنہ تم سے پہلے تو بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی۔ اگر آج کوئی اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آ رہا ہے تو اللہ اکبر، یہ سلیقہ بھی تم نے عطا کیا ہے۔ جب اللہ اکبر شوہر کی چتا پر بیوی کو، بیوہ کو زندہ جلایا جاتا تھا، اس وقت 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ہمارے نبی نے ام المومنین بنا کر کے اللہ اکبر لوگوں کو بتایا کہ یہاں بیواؤں کو منوس نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اللہ اکبر بیوہ کو بلکہ ایک بار نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کو پوری کائنات کے مومنین کی ماں بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ قوم جس نے 1000 سال سے زیادہ اس دنیا پر حکومت کی ہے، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا ہے، وہ قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے، وہ قوم علمی معیار کے اعتبار سے اللہ اکبر ذلیل اور رذیل کام کرنے والی دنیا کے ان لوگوں سے بھی زیادہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ تو فرمائیں، غربت کی چکی میں وہ قوم پس رہی ہے جس نے 1000 سال سے زیادہ کائنات پر حکومت کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن اس کی وجہ بیان کرتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یعنی اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ یعنی اللہ نعمت دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ شہرت دیتا ہے، اللہ حکومت دیتا ہے، اللہ ثروت دیتا ہے، اللہ طاقت
دیتا ہے، اللہ قوت دیتا ہے، وہ تو دینے ہی والا ہے، دینے کے اس کو انداز آتے ہیں، لیکن جب لینے والے اللہ کی نعمتوں کو لے کر اس کا مس یوز کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس نعمت کو چھین لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں، میری قوم کے جوانوں مجھے بتائیں، اللہ اکبر، اللہ نے مسلمانوں کو کتنا نوازا تھا۔ ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ یمن کی سرزمین سے ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے چلتا ہے اور یمن سے وہ مدینہ منورہ تک آتا ہے اور کوئی غریب تلاش کرتا ہے تاکہ اسے زکوٰۃ دی جا سکے، مگر یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک 1 مہینے کی مسافت ہے، اتنی دور تک کہ کوئی غریب نظر نہیں آتا، کوئی بھکاری نظر نہیں آتا، کوئی مسکین نظر نہیں آتا، کوئی فقیر نظر نہیں آتا مسلمانوں میں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ سنہری دور پشت زمین نے، چشم فلک نے دیکھا ہے کہ قوم مسلم کے اندر یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک کوئی ایسا بندہ نہ تھا کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ یہ حالات آپ پر گزر چکے ہیں، مگر افسوس آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ ماشاءاللہ بھیک کا کٹورا ہے، خیرات مانگ رہے ہیں، بلکہ آج پوری دنیا کے اندر سگنلوں پر اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو برقع پہن کر مسلمانوں کی بیٹیاں مانگ رہی ہے۔ لاجوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی فروخت ہو رہا ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں فروخت ہو رہی ہے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں، اللہ اکبر، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ دن کیوں ہوئے؟ بلکہ آپ کو بتاؤں، آج بکریاں اتنی قتل نہیں کی جاتی۔ دیکھو بکریوں کا ضرورت کے تحت ذبح کرنا اور ہے، اور بکریوں کو عذرائے مزاح قتل کرنا اور ہے۔ میں اس معنی میں عرض کر رہا ہوں، آج بکریاں اتنی قتل نہیں ہوتی جتنا تمہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فلسطین کی سرزمین ہو یا کوئی اور شرق غرب کی سرزمین ہو، اللہ اللہ، آپ کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، آپ کے خون کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں ویرانہ ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے۔ آپ کہیں گے پہلے ہمارے پاس دولت تھی، ثروت تھی، عزت تھی، عروج تھا، ترقی تھی، کامیابی تھی، کامرانی تھی، اور آج ذلت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تمہارے باپ داداؤں کے ہاتھ کے نیچے جو غلامی کیا کرتے تھے، آج وہ تمہیں آنکھیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تم رات کے وقت تہجد پڑھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے مصلی پر آنسو بہاتے تھے، اور اب تم رات کے آخری حصے میں نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتے ہو۔ فرق یہ ہے، پہلے آپ کی آنکھیں جاگتی ضرور تھی، اگر درست کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ کوئی بات نہیں، کر سکتے ہو تو کر دو۔ آواز بڑھا دو جہاں تک سیٹی نہ مارے جی، آواز بڑھا دو اس کی، تھوڑا سا قریب سے تھوڑا آواز بڑھائیے جہاں تک سیٹی نہ مارے، آواز بڑھا دیجیے اس کا اور گونج پیدا کیجیے، تھوڑا سا آواز بڑھائیے۔ درود شریف پڑھنے آپ لوگ، اللہم صلی اللہ علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا اگر پورا مجمع پڑھے گا تو 1 سیکنڈ میں ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں جی گے۔ بے شک، سب مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا وسلم و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اگر درود پڑھنا جانتے ہیں تو ایسا پڑھیں کہ محفل گونج جائے درود شریف سے، سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد المادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ میں بہت طویل گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں، آپ دھیان سے توجہ سے سن لیں۔ آپ سننا چاہتے ہیں بات کو تو ذرا ایک مرتبہ اور سب مل کر، ہاتھ بھی پورے نہیں اٹھے، سب سننا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو ذرا بلند آواز سے درود پڑھے، میرے کان تک کم سے کم پہنچے آواز، سب مل کے درود شریف۔ اللہم صلی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ عرض کیا کر رہا تھا، توجہ سے سنیے۔ ہم کہتے ہیں کہ 1000 سال تک ہم نے دنیا پہ حکومت کی، مالدار ہم تھے، عزتدار ہم تھے، صاحب ثروت ہم تھے، لوگ ہمارے دروازوں پر کھڑے تھے۔ کب تک؟ جب تک کہ ہمارا جوان رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں مصلی بچھا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتا تھا۔ یہ آنکھیں خدا کے خوف سے بہتی تھی، ان آنکھوں میں خدا کے خوف سے آنسو آتے تھے۔ اس وقت تک عزت تمہارے پاس تھی، طاقت تمہارے پاس تھی، ثروت تمہارے پاس تھی، دولت تمہارے پاس تھی۔ یہ آنکھیں آج بھی رو رہی ہے مگر اللہ کے خوف سے نہیں، بلکہ فلم کے اندر ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رو رہی ہے۔ یہ آنکھیں غزلیں سن کر کے رو رہی ہے، یہ آنکھیں سیریلوں کے اندر جذباتی مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے۔ جب تک یہ آنکھیں گناہوں پر روتی تھی، ان آنکھوں میں اتنی چمک تھی، دنیا میں کوئی مائی کا لاڈ نہیں تھا جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکے۔ جب تک خدا کے خوف سے آنکھیں روتی رہی، اس وقت تک تمہاری آنکھوں میں کوئی آنکھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ جب تک یہ آنکھیں اب گندی فلمیں اور زنا کی فلمیں دیکھ رہی ہے تو یہ آنکھیں کچلی جا رہی ہے، یہ سر کچلا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر گناہ اولاد پیمبر بھی کرے تو قدرت اس کو بھی سزا دیتی ہے۔ جی میرا اللہ بڑا غیور ہے، غیور، وہ بہت غیرت والا ہے۔ اولاد پیمبر کو بھی اس کے گناہ کی سزا قدرت دیا کرتی ہے، ورنہ کیا بات ہے قرآن میں جو قصص موجود ہے، کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہفتے کا دن شکار کرنے والی قوم کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا؟ کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے؟ جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ سنیچر کے دن تم شکار نہیں کر سکتے۔ ہم کو کسی دن بھی منع نہیں کیا، ان کو منع کیا سنیچر کو نہیں کرنا۔ انہوں نے ہیلے بہانے سے کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو سور اور بندر بنایا اور 3 دن کے اندر اندر ان کو مار ڈالا۔ تو جن کو اللہ نے سور اور بندر بنایا تھا وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے پتہ ہے؟ اولاد پیمبر تھے، اولاد پیمبر۔ قرآن نے یہی تو ہمیں سکھایا، قرآن نے یہی تو ہمیں بتایا۔ اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو قدرت اس کو سور اور بندر کی شکل دیتی ہے۔ اگر چشتی اور قادری کی نسبت لے کر کے کوئی سود کھائے تو کیا قدرت اس کو سزا نہیں دے گی؟ پیغمبر کی نسبت اعلیٰ ہے یا چشتیت اور ہم قادریت اور چشتیت کے مخالف نہیں ہیں، ہم خود قادری بھی ہیں چشتی بھی ہیں۔ جی آئیے آئیے بیٹھ جائیے، ہو جائے گا بولنے دیجیے حضرت، ڈسٹرب مت۔ جی درود شریف اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ جو قوم کو درود پڑھنے کا شعور نہ ہو اس قوم کو کیا کہا جائے؟ جب درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ایسے پڑھو کہ پورا مجمع گونج جائے۔ پڑھیے درود شریف۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تھوڑی دیر کے لیے ہی گفتگو کرنے آیا ہوں، تھوڑی دیر ہی سن لیں. جو جہاں بیٹھے ہیں بیٹھنے دے، جو کھڑا ہے کھڑے رہنے دے، جو بات کرنے آئے اس کو آپس میں بات ہی کر لینے دے، جو شور کرنے آئے اس کو شور کر لینے دے. مقصد یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے آیا ہے اس کو اپنا مقصد پورا کر لینے دیں. اور اگر آپ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے واعظ و نصیحت سننے آئے ہیں تو آپ واعظ و نصیحت سن لیں. اگر ایک بندہ بھی میری بات سن لے اور اگر وہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کے صدقے میری بھی نجات اور آپ کی بھی نجات ہے. تو میں عرض کروں کچھ، اب تو بیچ میں آپ کچھ نہیں کریں گے، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں میرے لیے مسئلہ یہ ہے، آپ برا نہیں مانیں کہ بیچ میں کوئی آپ بات کرتے ہو نا تو میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی عرفانی روحانی حقانی تقریر دیکھی ہی نہیں کی، اس کو نہیں دیکھا، اس لیے میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں. جیسا ماحول ہوتا ہے قدرت جو کہلوا دیتی ہے بس اس ماحول کے مطابق ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں. تو جب ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے تو مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا جد الحسن والحسین. تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے. غور فرمائیں، ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں قادری سلسلے میں، چشتی سلسلے میں، نقشبندی سلسلے میں، سہروردی سلسلے میں کپڑا پکڑ کے مرید ہو گیا، اب میں چاہے جو کروں پیر کی نسبت مجھے بچا لے گی. لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اولاد پیغمبر نے اگر گناہ کیا اور قدرت کے غضب کو چیلنج کیا تو قدرت کتنی غیور ہے. میں فیوز و برکات کا منکر قطعاً نہیں، پیران اعظام کے فیوز برکات سب پر ہمارا یقین ہے، بلکہ جو انکار کرتے ہیں ہم ان کو جواب دیتے ہیں، یوٹیوب پر ہمارے جوابات موجود ہیں. لیکن یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر قدرت نے منع کیا سنیچر کے دن کے شکار کے لیے اور انہوں نے ہیلے سے شکار کیا تو اللہ نے یہ نہ دیکھا کہ اولاد پیغمبر ہے. اور پھر ایک اہم بات اہل منبر کی توجہ، اس لیے کہ اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح کریں گے، وہ ضرور اصلاح کریں گے، کیونکہ منبر والوں کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے زیادہ اہل علم بھی ہیں، اہل تقویٰ بھی ہیں، لیکن صرف ان کی توجہ دعا کے لیے چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، وہ جو اولاد پیغمبر تھے ان کو آل نبی کسی جلسے کے ناظم نے نہیں بنایا تھا، ان کو اولاد پیغمبر اللہ نے کہا تھا. جسے اللہ اولاد پیغمبر بھی کہے، اولاد پیغمبر بھی کہے، آل نبی بھی کہے، اور اس کے بعد صرف سنیچر کے دن کے شکار کی وجہ سے ان کے چہروں کو سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے. کیا قرآن کے یہ قصص ہمیں پکار پکار کر کے آواز دے کر کے ہمارے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں؟ جب اولاد پیغمبر سور اور بندر کی شکل میں بنائی جا سکتی ہے